جو سینٹرل کی گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ اس کا جو آپ سے رشتہ ہے وہ بڑا ہی ڈھیلا رشتہ ہے. وہ آپ کے بھائی خان نہیں ہیں اور ان کی جو کچھ حرکتیں ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کے مفاد کے خلاف ہیں. لوگ یہ مانتے ہیں کہ کانگریس نے بھی مائنورٹی کے لیے یا مسلم سماج کے لیے کچھ خاص نہیں کیا، اور آج کی تاریخ میں اگر دلتوں سے بدتر مسلمانوں کی حالت ہے تو یہ کانگریس کی وجہ ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی اتنا اچھا کام کر رہی ہے آج، جبکہ مسلمانوں میں تعلیم کی اتنی کمی ہے، اور تعلیمی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. ایک تو اللہ کا کرم ہونا چاہیے، وہ تو خیر ہی ہے، اور دوسری تعلیم. اب اس انسٹیٹیوشن کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، وائس چانسلر کا اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اس کا کیریکٹر پر ڈبیٹ پہ ڈبیٹ چل رہا ہے، اس کے بجٹ کو کاٹا جا رہا ہے. تو کیوں یہ اور پھر آپ کہنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، تو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے. صرف آپ اپنے ووٹ سے 18% سے آپ پورے سین کو چینج نہیں کر سکتے. تو ایک کوئی بلینکٹ ڈیسیشن ہونا چاہیے کہ ہر جگہ اس کو دو، اس کو دو، پناہ پارٹی کو دو، یہ صحیح نہیں ہوگا. وینیبلٹی دیکھنی چاہیے. اور ہم دیکھیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہر جو غیر مسلم ہمارے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، ان میں بہت شریف لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں جو کہ مل کر رہنا چاہتے ہیں، اور یہ 1000 سال کی ہسٹری بتا رہی ہے اسے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج کی تاریخ میں مسلمانوں کی جو حالات ہیں، اگر خاص طور سے بہار کی بات کر لیں تو ان حالاتوں کو بدلنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو اپنی ذہنیت کو کس طرح سے بدلنے کی ضرورت ہے؟ کون روکتا ہے آپ کو پڑھنے سے؟ اگر مان لیجئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، مان لیجئے کہ گورنمنٹ اسکول میں تھوڑی گڑبڑی کرتی ہے آپ کے شہر، آپ خود منائیے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ جانیے کیا، آپ شادی میں جب خرچ ہوتا ہے تو ایک شادی کے کارڈ میں پر کارڈ 500 روپے کارڈ چھاپ سکتے ہیں. آپ ڈیکوریشن میں لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں. آپ کا کمپٹیشن اس میں ہے کہ شادی میں میٹھا 4 طرح کا دیا کہ 5 طرح کا دیا. بھیا جانو کہ تم کہاں ہو. آپس میں اتحاد اور دوسروں سے اتحاد. آخر آپ کے نیبر ہے وہ. قرآن نے اتنی بار بار کہا ہے کہ اپنے پڑوسیوں پر سے محبت کا رشتہ رکھو، تو یہاں پہ وہ لاگو ہونا چاہیے نا. یہ جو دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں طرح طرح بیان دے کر کے، اس کے پیچھے کوئی سر پیر نہیں ہے. صرف یہ کہ ہم نے بڑا زبردست بیان دیا لیکن دل توڑ دیا آپ نے، اس کے بعد پھر وہ آپ سے دشمن ہو گئے تو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ سماج کے اندر جو دانشور لوگ ہیں، جو صلاحیت مند لوگ ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بھی تو کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے. وقت بدلا ہے اور اس کے لیے ہم موجودہ سرکار کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. سینٹر والی جب آدمی پٹتا ہے نا تو کچھ آنکھ کھلتی ہے اس کی. کبھی کبھی آنکھ کھولنے کے لیے جھنجھوڑنا پڑتا ہے کسی کو، جھنجھوڑا انہوں نے. اور لیکن جو سوشل چینج آتا ہے نا وہ ایک دن میں نہیں آتا ہے. سوشل چینج میں سالوں سال لگ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری ویژول تھنکنگ ہو، لیکن ایک ہوا بدلی ہے. اب ایک قوم میں سچی راہ پر چلنے کی، تعلیم کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، اتحاد میں بات ہو رہی ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے دیوبندی اور ایک تھے بریلوی، تو ان سے بڑا کٹر دشمن دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. آج کم از کم وہ دونوں پٹائے ہیں تو پھر اب دونوں باتیں بھی کرتے ہیں، آتے ہیں. تو وقت آئے گا، وقت بدلے گا انشاءاللہ. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پوری امید ہے کہ جس شان سے ہم رہے ہیں اس ملک میں انشاءاللہ اسی شان سے رہیں گے. ایس ٹی وی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ، میں ہوں انصار الحق. پورے دیش میں چناوی پارا چڑھا ہوا ہے اور طرح طرح کی چرچائیں پولیٹیکل ہو رہی ہیں. ہر سماج ورگ
کے لوگوں کی جو ہے الگ الگ جو ہے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسے میں بہار کی اگر بات کریں تو بہار کہ جہاں پر 40 سیٹیں جو ہیں پارلیمنٹری ہے وہاں پہ چناؤ ہونا ہے، اور بہار کے سندرب میں سارے پورے دیش کی نگاہیں بہار پر ہے. اور بہار میں خاص طور سے جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو لے کر کے بہت چرچائیں ہیں، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ادھر اگر الائنس مہا گٹھ بندھن کے سے نتیش کمار کے الگ ہونے کے بعد جو پرستتیاں بنی ہیں ان سب کے مد نظر ایک اہم جو ہے لوگوں کی نظر میں اس لیے ہے کہ کیونکہ جو ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہار کا مسلمان کیا سوچ رہا ہے. تو لوک سبھا چناؤ کے مد نظر بہار کے مسلمان کیا سوچ رہا ہے اور بہار کے مسلمانوں کو کیا سوچنا چاہیے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہار کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر اور سماجک جو چیزیں ہیں اس پہ اہم پکڑ رکھنے والے شخصیت ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایس ٹی وی نیوز پر. سب سے پہلے تو ہم ذوالفق صاحب آپ کو شاہ جمال کو سبوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے ہمت کی اور اردو میں ایک چینل شروع کیا ہے ایس ٹی وی نیوز. آپ نے اس کے بارے میں بتایا بھی تھا جب آپ اس کو شروع کرنے والے تھے آج سے قریب 6-7 مہینے پہلے، اور آپ سے تعلق رہا ہے اس پر، اور ہم بہت خوش ہیں کہ کسی جوان نے ہمت کی ہے. اللہ اس کی مدد کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. اور آپ اس پروگرام میں آن لائن شرکت کیے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آج جب پارلیمنٹری الیکشن اب نزدیک ہے، 7 چرنوں میں چناؤ ہونا ہے پورے بہار کی اگر بات کریں تو ایسے میں جو مائنورٹی سے جڑے کے لوگ ہیں ان کی سوچ اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اس پر بہت چرچائیں ہو رہی ہیں. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ موجودہ سمے میں کیا بہتر ہے؟ دیکھیے ہم کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ تو نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس دیش میں رہتے ہیں اور لوگوں سے تعلق ہے، کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الیکشن کسی بھی سماج کی عید ہے، عید کی خوشی مانی جاتی ہے. دس از سیلیبریشن. اور عید میں روزہ رکھنا منع ہے، معلوم ہے نا، یہ اسلامی شریعت میں بھی ہے. تو جو کچھ لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے ہیں. اور دیکھیے ہم معاف کریں گے، آپ جو اخبار میں تصویر چھپتی ہے الیکشن کی تو 100 لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، 2 محترمہ برقع پہنے ہوئے ہیں، وہی تصویر چھپتی ہے. یہ امپریشن دینے کے لیے گویا کہ پورا مسلم سماج لائن میں کھڑا ہے. بالکل غلط ہے. یہ ابھی بھی مسلم پرسنٹیج آف ووٹ 20-25% رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رہتا ہے، بلکہ شاید کہیں کہ اس سے بھی کم ہوتا ہو. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ایک حق آپ کو دیا ہے ڈیموکریسی نے، اور آپ جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ اس حق کو گنوا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں روتے ہیں یہ ہوا، یہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے، اور اس کا کوئی جواز نہیں اس کا. تو سب سے پہلے تو یہ میسج ہم دینا چاہیں گے کہ الیکشن کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے ووٹ کو سمجھیے. ایک ووٹ بھی میٹر کرتا ہے. 5,000 ووٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پورا کایا پلٹ ہو جاتا ہے اس سے. تو جب آپ کو موقع ہے تو آپ اس وقت سوئے رہتے ہیں، گھر پہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور حلوہ کھاتے ہیں، اور پھر بعد میں روتے ہیں. تو اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور خاص طور پر ہماری خواتین، ہم کئی بار بولتے ہیں سر کھانا تیار کرنا. بھیا کھانا تو ہر کو کھانا ہے، بغیر کھائے ہوئے کوئی نہیں سنتا ہے، چڑیا بھی کھاتی ہے. لیکن اہمیت جانیے نا. اگر گھر میں آگ لگ جائے گی خدا نخواستہ تو آپ کھانا بناتے رہیے گا کہ بھاگیے گا. تو اس کی اہمیت کے اوپر جتنا آپ اسٹریس دیں کہ ووٹ ضروری ہے، اگر ووٹ آپ نہیں دے رہے ہیں تو آپ ایک گناہ کر رہے ہیں. اب رہا سوال الیکشن کا، تو دیکھیے جو ابھی حالات ہیں، اور اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، جو سینٹرل کی گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ اس کا جو آپ سے رشتہ ہے وہ بڑا ہی ڈھیلا رشتہ ہے. وہ آپ کے بھائی خان نہیں ہیں، اور ان کی جو کچھ حرکتیں ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کے
مفاد کے خلاف ہیں. اب ہم جیسے ایک دو اگزامپل دے دیں. جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی اتنا اچھا کام کر رہی ہے آج، جبکہ مسلمانوں میں تعلیم کی اتنی کمی ہے، اور تعلیمی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. ایک تو اللہ کا کرم ہونا چاہیے، وہ تو خیر ہی ہے، اور دوسری تعلیم. اب اس انسٹیٹیوشن کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، وائس چانسلر کا اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اس کا کیریکٹر پر ڈبیٹ پہ ڈبیٹ چل رہا ہے، اس کے بجٹ کو کاٹا جا رہا ہے. تو کیوں یہ اور پھر آپ کہنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، تو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے. تو یہ سب اگزامپلس ہیں. تو مطلب باتیں کہیں کچھ اور جاتی ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اور دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل حقیقت میں کچھ اور دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس کو تو مد نظر رکھنا ہوگا آپ کو کہ، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں ہماری پرسنٹیج کیا ہے. ہم اگر مان لیجیے 16%، 18% جو بھی ہوں اگر ہیں، تو 18% ڈومینیٹ کرے گی سب کے اوپر، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی انڈیموکریٹک ہوگا. لیکن ایک مڈل ریزلٹنٹ پیسج نکالنا چاہیے جس میں کہ وہ بھی ان کا بھی مفاد ہو اور ہمارا بھی مفاد ہو، اور ہم اس کو لے کر شامل چلیں. یہ ایک بالکل جنگ والی بات کرنا، مٹا دیں گے لوٹا دیں گے، یہ سب بے عقلی کی باتیں ہیں، اور اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے. دوسرا جو نقصان ہوتا ہے اس طرح کے خرافاتی باتوں کرنے سے، کہ آپ تو جہاں پر ہیں وہی رہ جاتے ہیں، لیکن آپ کے اس طرح کے غیر مہذب الفاظ سے ایک ایسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے جو کہ دوسری پارٹی کو فائدہ دیتا ہے. تو اپوز کرنا اچھا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور دیکھنا کہ ہم کو الٹیمیٹلی ہمارا گول کیا ہے، ہم کو فائدہ کس میں ہے. تو شرافت کے ساتھ ہم ہر چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم کو جاننا ہے کہ سینٹرل ہمارے ساتھ نہیں ہے. پھر بھی آج کے موجودہ حالات میں وہ گورنمنٹ ہے. اگر مسٹر ایکس ہمارے پرائم منسٹر ہیں تو ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے ایز پرائم منسٹر. ان کی پالیسیز ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہے پرائم منسٹر. تو بہار کے بارے میں آپ نے ذکر کیا کہ ابھی بہار میں جو بدلاؤ آیا ہے، ہم تو بہت خوش تھے پہلے، کیونکہ جبکہ نتیش جی اور لالو جی اور تیجسوی صاحب ساتھ تھے، تو پھر معاملہ بڑا سیدھا تھا سمجھنے کا، کیا کس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور ان سے کیا امیدیں رکھنی ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ ان سے آپ کیا امید رکھیں. اب وہ کچھ حالات ایسے بدلے کہ دو الگ ہو گئے ہیں لوگ، اور یہ ایک مشکل سوال ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف آپ اپنے ووٹ سے 18% سے آپ پورے سین کو چینج نہیں کر سکتے. تو ایک کوئی بلینکٹ ڈیسیشن ہونا چاہیے کہ ہر جگہ اس کو دو، اس کو دو، فلاں پارٹی کو دو، یہ صحیح نہیں ہوگا. ونیبلٹی دیکھنی چاہیے، کون کس جگہ پر کس پارلیمنٹری کنسٹیٹوئنسی میں جیت سکتا ہے، جیتنے کا چانس ہے، جو کہ سیکولر ہو. جو سیکولر ہو اور جس کے جیتنے کا چانس ہو، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جی، اور یہ سپورٹ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم خود دیں گے، ہمارے گھر والے سب دیں گے، ہمارے جو بھی ایلیجیبل ووٹرز ہیں سب دیں گے اس کو، اور ایک اچھے انوائرمنٹ میں دیں گے کہ ایک کنفرنٹیشن نہ ہو، بلکہ ایک دوستانہ طریقے سے کریں ہم اس کو. جب ہم بی جے پی کی بات کرتے ہیں اور بی جے پی کے جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کے دعوے اور جو حقیقت ہے اس کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں نراسا ہوتی ہے. ایسے میں ایک طرف اور ایک چیز کے لیے نراسا ہوتی ہے کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کانگریس نے بھی مائنورٹی کے لیے یا مسلم سماج کے لیے کچھ خاص نہیں کیا، اور آج کی تاریخ میں اگر دلتوں سے بدتر مسلمانوں کی حالت ہے تو یہ کانگریس کی دین ہے. کانگریس کو برا بھلا کہنا تو ایک فیشن سا ہو گیا ہے، اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. وہ کانگریس کی اتنی لمبی ہسٹری ہے،
آزادی کے پہلے سے لے کر ابھی تک کی. اور اس آزادی میں ہمارا خون جتنا بہا ہے شاید کسی اور قوم کا خون نہ بہا ہو. اور جتنے بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہوئے, جتنی بڑی بڑی قربانیاں دی انہوں نے, تو کانگریس کو آپ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کے دور میں کچھ باتیں ہوئی ہیں, آخر جو پارٹیاں نکلی ہیں وہ سب اسی انسٹیٹیوٹ کو نکلی ہیں نا. کوئی اوریجنل پارٹی دیکھی تھی بی جے پی, کانگریس تھی, اس سے سوشلسٹ نکلے, یہ نکلے, وہ نکلے, بی جے پی والے نکلے ایسا. تو یہ کہنا کہ کانگریس کو بالکل واش آؤٹ کر دیں ہم لوگ, اس سے کوئی تعلق ہی نہ رکھیں, یہ صحیح نہیں ہوگا. اب کس کو کتنا سپورٹ کریں گے, ہم پھر اسی پر جاتے ہیں کہ آپ آج کے دور میں ہمارے جو فوکس ہونا چاہیے کہ اس پرٹیکولر کنسٹیٹوئنسی میں ونیبلٹی کس کی ہے. نمبر 1, وہ سیکولر جو اس میں ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اگر وہ ہم کو لگ رہا ہے کہ کانگریس ہی بیٹر ہے یہاں پر تو وی شوڈ گو فار کانگریس. لگے کہ آر جے ڈی بہتر ہے تو آر جے ڈی کو دیں گے, اگر لگے کہ جے ڈی یو بہتر ہے تو بہتر کو دیں گے. لیکن ہم سیکولر گروپ کو سپورٹ کریں گے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو. جے ڈی یو بھی این ڈی اے کا ہی پارٹ. ہاں جی ٹھیک ہے, جے ڈی یو دیکھیے, اب ہم کہی دیں آپ کو, یہ پرشانت کشور ہمارے جان پہچان ہے, دوست تو سبھی لوگ ہیں, للوی سے بھی دوستی ہے, ندیش جی بھی اس گھر میں آتے ہیں, عید میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. پھر دوست سبھی ہیں اور اس دوستی کو برقرار رکھنا چاہیے. اور یہ اس ملک کا طرز عظیم ہے کہ ہم سب مل کر ایک ایسی تہذیب بنی ہے اس میں ہم سب مل کر رہتے ہیں اور ہر چیز خوشی رہنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. بالکل جے ڈی یو پارٹ ہے. تو پرشانت کشور سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے. اس وقت وہ نتیش جی کے ساتھ تھے اور اس وقت وہ نتیش جی کے ساتھ تھے اور ہم نے کہا کہ بھیا آپ کیوں چلے گئے بی جے پی کی گود میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے لڑ سکتے ہیں بی جے پی سے. ہم نے کہا کہ اکیلے اگر نمبرز دیکھیے نیچرلی ہم نہیں لڑ سکتے ہیں, مطلب ہم اگر ان کے ساتھ رہ کر آپ کے حقوق کے لیے لڑیں اس میں آپ کو کیا شکایت ہے. تو ایک وہ بھی ایک پہلو ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر کے بھی آپ کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے اس کی حفاظت کریں. تو یہ ایک پہلو ہے. تو اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جے ڈی یو کا بالکل آؤٹ رائٹ واش آؤٹ کر دیجیے اور صرف ایک پارٹی میں ہو جائیے, لیکن وہ خطرہ بھی ہے اور اس کا جواب ہم نہیں دے پاتے. وہ کہتے ہیں کہ اے ووٹ ٹو جے ڈی یو از اے ووٹ ٹو مسٹر نریندر مودی. یہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسپیکٹ بھی ہے کہ آپ ہم نے پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ لوکل سچویشن دیکھ کر عقل لگا کر مشورہ کر کے میکسیمم نمبر آف ووٹس اس کو دیجیے جو وینیبل ہو اور جو سیکولر ہو اور وینیبل ہو. آئی تھنک جو پالیسی ہماری یہی ہونی چاہیے. سر ایک سوال میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ عام طور سے 18% کی جو ذکر ہم لوگ کر رہے تھے, آپ کر رہے ہیں کہ 18% جو لوگ ہیں وہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ سیکولر پارٹیاں جو خود کو کہتی ہیں وہ اس حساب سے مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے یا ان کو جو اتنی اس حساب سے ٹکٹیں ملنی چاہیے وہ دیتی نہیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے, آپ صحیح کہتے ہو. دیکھیے یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں محرومی, جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ سے مینا اسی کا. آپ کو اسٹرانگ بننا ہوگا. اب کیا وجہ ہے کہ کشن گنج میں جہاں آپ کا پاپولیشن 60-70% ہے وہاں پر آپ کے لوگ نہیں آتے ہیں. اس میں کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں جو ہمارے ووٹ کو کاٹ دیتے ہیں. ہم کسی کا نام لینا نہیں چاہتے ہیں, وہ اچھا نہیں لگے گا, لیکن ہمارے لوگ ہیں.
ان کی تقریریں بڑی درد دلانے والی ہوتی ہیں، دل ہلا دیتی ہیں، لیکن جو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وی لوز. تو اس سے بچنا ہے، عقل سے. دیکھیے ایک قرآن پاک میں بھی ایک لفظ آیا ہے، فراست مومن. فراست، دی ایبلٹی ٹو ڈسٹنگوش، ہے نا، دی ایبلٹی ٹو سی دا ٹروتھ پاتھ، ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی جو ہے کہ ہمارے رہنما اس میں نہیں ہے، جو لوگ سچ میں ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں نا. اب پھر سے مولانا آزاد تو آنے والے نہیں ہیں، لیکن اور ہم نے امید کرتے ہیں اس پائے کوئی آئے، لیکن کم از کم لوکل ایریا میں کچھ لوگ ہوں جو اپنی فراز سے اوپر اٹھ کر کے قوم کے بارے میں سوچیں، قوم کے لیے کر کے دکھائیں، جو خود اسٹیبل ہوں، یعنی کہ ان کو ضرورت ہو تو آج بک جائیں کل بک جائیں، اور ایسے لوگ ہوں جو دیکھ سکیں کر سکیں اور دیکھ کے صحیح راہ دے سکیں. لیکن ابھی کے الیکشن میں ہم پھر وہ دوبارہ وہی کریں گے کہ اپنے ایریا کو دیکھیے، اپنے ملٹری کو دیکھیے، ووٹ بٹنے مت دیجیے، ہے نا، ووٹ بٹنے مت دیجیے، اور جانیے کہ اس ملک کے جو ڈیموگرافک اسٹرکچر ہے اس میں آپ 100% نہیں ہیں کہ آپ جو چاہیں وہی ہوگا. آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، مل کر آگے بڑھنا ہے. سر، مائنورٹی کی اگر بات ہو اور اویسی صاحب کا نام نہ آئے، چونکہ پورے دیش میں اسد الدین اویسی نے اپنی ایک اس روپ میں پہچان بنائی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر کے روپ میں، ایک بڑے لیڈر کے روپ میں ابھرے ہیں. ان کے بارے میں آپ کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں؟ کیونکہ اویسی صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت شعلہ بیان مقرر ہیں، اور کبھی کبھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، ہم اس کا اطلاق کر رہے ہیں. لیکن ہم ان سے ملاقات بھی ایک آدھ بار ہوئی ہے حیدرآباد میں سے. لیکن ہمارے خیال میں جتنی سمجھ ہم کو ہے، ابھی ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا وہ ہمارے ووٹ کو کاٹتا ہے، اور اس سے ان دا لانگ رن ہم کو گھاٹا ہوتا ہے. ہمارا یہی خیال ہے. اور وہ حیدرآباد میں رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہاں پر انہوں نے میڈیکل کالج بنایا ہے، انجینئرنگ کالج بنایا ہے. ہم گئے ان کالجز میں، دیکھا ہے ہم نے، اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن ہر کو اپنے ایریا فوکس سمجھنا چاہیے نا. ہر کو سمجھتے کہ ہم کہاں پر فائدہ مند ہیں اور کہاں پر فائدہ مند نہیں. ہم سرجن اگر ہیں اور ہم بیٹھ کر سکھانے رہے ہیں کسی کو فلاسفی، تو بے خوفی ہوگی نا. تو یہ جو اس کے وجہ سے ووٹ کٹتا ہے، یہ ایک افسوسناک بات ہے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ خود اویسی صاحب اور ان کے جو ساتھ لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھیں گے، اور ٹروتھ کو جاننا چاہیے نا. فراست جو ہم نے کہا نا، فراست اسی میں ہے نا کہ آپ جانیے ان حالات میں کیا ہوگا نا. صلح حدیبیہ ہوئی تھی اسلام کی تاریخ میں، ہے نا. سب لوگ بگڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیوں جھک کر ان سے آپ مصالحت کر رہے ہیں؟ لیکن ہوئی، اور اس کا نتیجہ دیکھا آپ نے، انا فتحنا لک فتحا قریبا، اسی کے بعد نازل ہوئی. تو ہمارے خیال میں وہی صاحب کے ہم قدر کرتے ہیں بحیثیت ایک اسپیکر کے، ایک لیڈر کے. جو کام انہوں نے کیا ہے حیدرآباد میں وہ بہت ہی قابل ستائش ہے. لیکن یہ جو ووٹ کٹ جاتا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے. کیا سیکولر پارٹیوں کو بھی اویسی صاحب کو ساتھ لینا چاہیے؟ اب وہ وقت آ گیا ہے. وہ تو بہت کلیئر کٹ ہے کہ اویسی صاحب کسی اور پارٹی کے ہیں، اور ہم سے تو پرسنلی مطلب ڈی سی نے بالکل کھل کر کہا کہ وہ تو بی ٹیم ہے ان کے نام کیوں لیتے ہیں آپ. تو ہمارے خیال میں ابھی جو حالات ہو گئے ہیں، سیکولر پارٹیز کو نہیں، اویسی صاحب کو اپنا فکر کو چینج کرنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ بحیثیت قوم کے کس کو فائدہ ہے. آپ کو 4 سیٹ مل جائے یہاں پر اور 15 سیٹ آپ لوز کر جائیں تو کون جیت رہا ہے اس میں؟ ہو از وننگ. تو چناوی ماحول چل رہا ہے، تو چناؤ سے ریلیٹڈ ہم باتیں کر رہے ہیں. سر،
تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے نتیش کمار جی بھلے بی جے پی کے ساتھ الائنس میں رہتے ہوں لیکن ان کی سوچ تھوڑی الگ رہتی ہے. ابھی ہم نے ایم ایل سی خالد انور سے کچھ دنوں پہلے بات کی تو انہوں نے صاف طور سے بیان دیا کہ سی اے بہار میں لاگو نہیں ہوگا. تو اس پہلو کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں سر؟ ہم لوگ وہی جو کہا نا ہم نے کہ نتیش کمار نے کہا کہ ہم اگر ان کے ساتھ رہ کر کے بھی آپ کے مفاد کی حفاظت کر رہے ہیں تو یہ ہم آپ کے سپورٹر ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کو اس لیے نتیش جی دل سے وہ جو کہتے ہیں کہ کٹر والا مزاج نہیں ہے ان کا, اور وہ ہمیشہ سے رہے ہیں. ہم لوگ کا پرسنل تعلق الگ ہے لیکن ہم ہمیشہ سے وہ مل کر ساتھ لے کر چلنے والے کام کرتے رہے ہیں, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اس پارٹی میں رہ کر حتی الامکان کوشش کریں گے. اب کتنی ان کی کوشش کامیاب ہوگی یہ مشکل کہنا. ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی میں تو یہاں نمبرز میٹر ہے نا. جی نتیش جی کا فیصلہ یہ جو ابھی حالیہ فیصلہ ہوا پھر سے بی جے پی کے ساتھ الائنس میں جانے کا, اس سے آپ اتفاق نہیں رکھتے؟ ہم اتفاق نہیں رکھتے, لیکن دیکھیے بہت ساری چیزیں ہم جو رہ کر یا آپس کو ہم نہیں جانتے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم آپریشن کرتے ہیں, ہم نے کہا کہ اتنا کاٹ کے نکال دیا, لیور کاٹ کے نکال دیا, آدھا لیور کھائے کاٹ دیا سب. ارے بھیا ہم جانتے ہیں نا, ہم نہ کر رہے ہیں آپریشن, ہم جانتے ہیں کہ چھوڑنے سے کیا فائدہ ہو. کیا تو بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بہت ساری تنظیمیں چلاتے ہیں اپنے استر سے, جو فلاحی کے بہت سارے کاموں کو جو ہے آپ انجام دیتے ہیں, اور بہت سارے آرگنائزیشنس کو آپ پر آپ کی نظر رکھتی ہے اور لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج کی تاریخ میں مسلمانوں کی جو حالات ہیں, اگر خاص طور سے بہار کی بات کر لیں تو ان حالاتوں کو بدلنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور مسلمانوں کو اپنی ذہنیت کو کس طرح سے بدلنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے حالات کی بات کی. اس پچھلے سال 23 میں آدری ایک آرگنائزیشن ہے, ایشین ڈیولپمنٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ, بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے نیشنل. اس سے ہم لوگوں نے ایک سروے کروایا سیمانچل میں. اس کی رپورٹ نومبر میں آئی, اور ہم رپورٹ کا بہت تفصیلی رپورٹ ہے. ہم صرف ایک چیز بتایا اس میں کہ اوور آل سیمانچل کی جو خواندگی لٹریسی ریٹ, تو ابھی بھی وہاں پر 37% خواتین ایسی ہیں جو الٹریٹ ہیں. 19% آپ کے ہمارے بھائی ہیں جو الٹریٹ ہیں. اور الٹریسی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غالب سے شاعری کریں. الٹریسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا نام اپنی مادری زبان میں لکھ سکیں تو الٹریٹ ہو گئے. تو اگر یہ لٹریسی ریٹ ہے, اور پھر ہم بات کر آج کی دنیا میں جبکہ ہم چاند و مریخ پر جا رہے ہیں, جبکہ کمپیوٹر کے بغیر دنیا ہل نہیں سکتی ہے. اے آئی کا دور آ گیا. جب اے آئی کا دور آ گیا ہے, اس دور میں ہم کہیں کہ سپنا صرف مرثیہ گوئی کریں. کون روکتا ہے آپ کو پڑھنے سے؟ اگر مان لیجئے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, مان لیجیے کہ گورنمنٹ اسکول میں تھوڑی گڑبڑی کرتی ہے آپ کے شہر میں, تو آپ خود منائیے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ جانیے کیا, آپ شادی میں جب خرچ ہوتا ہے تو ایک شادی کے کارڈ میں پر کارڈ 500 روپے کارڈ چھاپ سکتے ہیں. آپ ڈیکوریشن میں لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں. آپ کا کمپٹیشن اس میں ہے کہ شادی میں میٹھا 4 طرح کا دیا کہ 5 طرح کا دیا. اب بھیا جانو کہ تم کہاں ہو. اور یہ جو کچھ لوگوں کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ ہم تو اوپر آ گئے. دیکھیے کوئی قوم پیڑ کیسے ہوتی ہے؟ ٹوڈے یو میں بھی دا فروٹ. آپ ہوتا ہے کہ سیب ہو اور آم ہو, لیکن جڑ آپ کو اسی قوم سے ہے, اور خدا نخواستہ اگر وہ جڑ کٹ گیا تو کتنے خوبصورت سیب ہو گر کے برباد ہو جائے گا. اس لیے اس جڑ سے, اس کامن کمیونٹی سے رشتہ رکھنا ضروری ہے. اپنی پرائیورٹیز کو جاننا ہے
ہے نا. سب سے بڑی پرائیورٹی یہ ہے. 3-4 پرائیورٹیز ہم ہمیشہ بولتے ہیں, اور ہماری جو رابطہ کمیٹی ہے جس میں کافی کام کری ہے, افضل حسین ہے, فرحت ہے وغیرہ, بہت دل سے کام کر رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کو بازوؤں کو اور مضبوط کرے. سب سے پہلی پرائیورٹی ہے اللہ کی مدد آنی چاہیے, مانگنا چاہیے اس سے. سب سے پہلی پرائیورٹی ایجوکیشن, فیمیل ایجوکیشن پرٹیکولرلی. کوئی ان پڑھ ماں, اگر پڑھی ہوئی ماں کا بچہ کبھی ان پڑھ نہیں ہوگا. آپس میں اتحاد اور دوسروں سے اتحاد. آخر آپ کے نیبر ہیں وہ. قرآن نے اتنی بار بار کہا ہے کہ اپنے پڑوسیوں پر سے محبت کا رشتہ رکھو, تو یہاں پہ وہ لاگو ہونا چاہیے نا. یہ جو دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں طرح طرح بیان دے کر کے, اس کے پیچھے کوئی سر پیر نہیں ہے. صرف یہ کہ ہم نے بڑا زبردست بیان دیا لیکن دل توڑ دیا آپ نے, اس کے بعد پھر وہ آپ سے دشمن ہو گئے تو کیا فائدہ ہوا اس سے. تو ان 3-4 چیزوں پر اور صحت پر, آج ہم ڈاکٹر ہیں اس لیے اور تکلیف ہوتی ہے. آج ایوریج میں لے لیجئے کسی میں, اب ٹیوبرکلوز کا پرسنٹیج لیجئے کہ بہار میں ٹیوبرکلوز کتنی ہے, کتنے پرسنٹ ہے. سب سے زیادہ آپ کی قوم, میری قوم میں ٹیوبرکلوز ہے. آپ تو ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے ہمیں. ہم اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ ٹیوبرکلوسس کے مریض آپ زیادہ اگر پاتے ہیں مسلمانوں کے اندر, تو اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے, اس کی نہ صرف ٹیوبرکلوسس بلکہ پورے قوم کی بیماری کی جو وجہ ہے ہماری پرائیورٹیز. ہم کس پر فوکس کریں گے؟ ہم اگر فوکس کریں ایجوکیشن پر, ہم صحیح کھانے پر, صفائی پر. آپ ٹیوبرکلوسس کی بات کر رہے ہیں نا, آپ پٹنہ کا سروے کیجئے کہ پٹنہ میں مان لیجیے کہ 100 محلے ہوں, سب سے گندے محلے کون ہیں؟ جن میں آپ کی قوم رہتی ہے. تو فرسٹ تھنگ از سینیٹیشن. صفائی تو کر سکتے ہیں آپ. وہ قوم جس کو بتایا گیا کہ استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے, وہ قوم گندی کیوں رہے گی؟ کہ ہماری پرائیورٹی بدل گئی. ہماری پرائیورٹی ہو گئی کہ ہم شادی میں اتنا خرچ کیا ہم نے, یہ پرائیورٹی ہو گئی ہماری پرائیورٹی ہو گئی کہ ہم کس کو نیچے دکھائیں گے. تو پرائیورٹی آپ کی ہونی چاہیے ایجوکیشن, سینیٹیشن, ہیلتھ, فیمل امپاورمنٹ اینڈ دوستی, آپس میں دوستی, اتحاد. اب دیکھیے, اتحاد ود ان دا کمیونٹی اینڈ آؤٹ سائڈ دا کمیونٹی. مسلمان آپس میں اتحاد, اور آپ کے ارد گرد کے جو غیر مسلم بھائیوں میں اتحاد. اور ہم دیکھیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہر جو غیر مسلم ہمارے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, ان میں بہت شریف لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں جو کہ مل کر رہنا چاہتے ہیں. اور یہ 1000 سال کی ہسٹری بتا رہی ہے اسے. کوئی انوکھی بات انوکھی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے, اور اگر ان پرائیورٹیز پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ تو پھر بات آگے بڑھے گی. اور وقت بدلتا رہتا ہے, وقت کے ساتھ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بدل جاتا ہے. وقت بدلتا رہتا ہے, اچھا وقت آئے گا. ایک تو جنرل وے میں آپ نے یہ چیزیں بتائیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. سماج کے اندر جو دانشور لوگ ہیں, جو صلاحیت مند لوگ ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بھی تو کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے. ڈیفینیٹلی. ہم آج اگر ہم نے وہ جو پیڑ والا دیا کہ مگر سیب ہیں, تو سیب ایسے ہی تھوڑے ہو گئے, کوئی جڑ بھی ہے اس میں, جو کہ اس کے بعد تنا بھی ہے, اس کے بعد شاخ بھی ہے, تب نہ سیب ہوتا ہے جا کر اوپر میں. تو رسپانسبلٹی تو ہے. بدقسمتی سے کچھ لوگ اس رسپانسبلٹی کو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن وقت بدلا ہے. اور اس کے لیے ہم موجودہ سرکار کو بھی مبارکباد دیتے ہیں, سینٹر والی. جب آدمی پٹتا ہے نا تو کچھ آنکھ کھلتی ہے اس کی. کبھی کبھی آنکھ کھولنے کے لیے جھنجھوڑنا پڑتا ہے کسی کو, جھنجھوڑا انہوں نے. اور لیکن جو سوشل چینج آتا ہے نا, وہ ایک دن میں نہیں آتا ہے. سوشل چینج میں سالوں سال لگ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے, ہو سکتا ہے کہ ہماری وشول تھنکنگ ہو, لیکن ایک ہوا بدلی ہے. اب ایک قوم میں سچی راہ پر چلنے کی, تعلیم کے بارے میں, صفائی کے بارے میں,
اتحاد کی بات ہو رہی ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے دیوبندی اور ایک تھے بریلوی، تو ان سے بڑا کٹر دشمن دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. آج کم از کم وہ دونوں جب دونوں پٹائے ہیں تو پھر اب دونوں باتیں بھی کرتے ہیں آتے ہیں. تو وقت آئے گا، وقت بدلے گا انشاءاللہ. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پوری امید ہے کہ جس شان سے ہم رہے ہیں اس ملک میں انشاءاللہ اسی شان سے رہیں گے انشاءاللہ. وقت بدلے گا لیکن اس وقت کو بدلنے میں ہم کو ہی بدلنا ہوگا. تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی، اور سب سے بڑی قربانی اپنی انا کی قربانی ہے. ہم اتنے بڑے ہیں، ہم نے اس نے کیوں تھوڑا سا سیکریفائز کرو، دیکھو تم اور بڑے ہو جاؤ گے اور قوم بڑھے گی تو خامخواہ تم بھی بڑھو گے، اس میں کوئی شک تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ سر تمام جانکاری ساجھا کرنے کے لیے. اور بہت مہتوپورن مدعے پہ جو ہے آج ہم ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب سے بات کر رہے تھے، اور تمام پہلوؤں پہ انہوں نے کھل کر کے اپنے وچار رکھے. تو یہ ڈاکٹر حی صاحب سے ہماری یہ گفتگو کیسی لگی آپ کو، آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. ابھی کے لیے فی الحال اتنا ہی. تمام خبروں اور ڈیبیٹس کے لیے جڑے رہیے STV نیوز کے ساتھ.